बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम का इनेकाद हो रहा है। जनाब 8 और 9 अप्रैल को मुनक्कद होने वाले इस फोरम में अहम तरीन आला सतही अमरीकी वफ्द भी शिरकत कर रहा है और चीन की तरह अमरीका भी पाकिस्तानी मादनियात के सेक्टर के अंदर गहरी दिलचस्पी ले रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों में इस फोरम के इनेकाद से पहले केपी के असम्बली में पेश किए जाने वाले एक बिल मिनरल एक्ट 2025 पर बहस छिड़ी हुई है। तनाज़र उसका चंद अरसे पहले DGISPR साहब की जानिब से आने वाले एक बयान जिसमें उन्होंने इरशाद किया था कि क्या आप ये मादनी ज़खायर जहेज़ में लेकर आए हैं, इनका रियासत पर हक है। इसके तनाजुर में इस बिल के ऊपर हो रही है डिबेट और कुछ बड़े और अहम तरीन सवालात इस वक्त ज़ेर बहस हैं कि क्या KP के हुकूमत बिल पास करने के बदले इमरान खान साहब की रहाई चाहती है। क्या गंडापुर साहब इमरान खान को अपने ओहदे के लिए बेचने जा रहे हैं। क्या अमेरिका को मिनरल्स बेचकर इस बात पर राज़ी किया जाएगा कि आप इमरान खान साहब की रहाई पर बात ना करें। अलीमा खान साहिबा ने आखिर मिनरल एक्ट को फ़िलहाल होल्ड पर रखने के लिए क्यों कहा है। मामले का आगाज़ बल्कि यहीं से करेंगे क्योंकि इमरान खान साहब से आज मुलाकात का दिन है, मंगल का रोज़ है। नाम दिए जा चुके अलीमा खान भी अडयाला जेल की तरफ रवां दवां हैं, कंटेनर लगाए जा चुके। मुलाकात होगी या नहीं, इस किस्म की खबरें भी आ रही हैं कि जनाब उनकी गिरफ्तारी का भी इम्कान है अलीमा खान साहबा की। लेकिन ये मिनरल एक्ट है क्या, अलीमा खान साहबा क्या इंकशाफ कर रही है, ये पहले आपके सामने रखते हैं, फिर कुछ दीगर पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। ये देखिए ज़रा कि एक्ट के मुतालिक अलीमा खान साहबा क्या फरमा रही हैं, ये आपने गौर से सुनना है जी। इसको बिल्कुल पूरे एक्ट को होल्ड पे डाल देना चाहिए जब तक इमरान खान रिहा नहीं होते। इसके ऊपर इतना लोगों का रिएक्शन आया है कि जो KP का क्या कहते हैं जेवर है, जो आप सोना मादनी वसाइल है, वो एक जेवर है। चाहे जो मर्जी एक्ट पहले हुआ हो, जो मर्जी तरामीम ये करना चाह रहे हो, हमारा ख्याल है, हमारा मशवरा ये कि पूरा एक्ट होल्ड पे डाल देना चाहिए जब तक इमरान खान रिहा होकर उसको खुद उसकी तफसील समझ के फिर ये असेंबली में पेश होना चाहिए। ये हम उम्मीद करते हैं कि ये मशवरा लिया जाएगा और इमरान खान की रिहाई तक कोई एक्ट असेंबली में नहीं उसके ऊपर वोटिंग नहीं होनी चाहिए। मैडम एक जी, अब मैं इसका बैकग्राउंड भी आपको समझाता हूँ। हमारे वो दोस्त वो नाज़रीन जो इसका बैकग्राउंड नहीं जानते समझते, वो ज़रा नोटबुक और पेन हाथ में रख लें और इसके ऊपर बाकायदा तौर पर इसके कुछ पॉइंट्स नोट कर लें। मामला ये जनाब यहाँ से नहीं शुरू हुआ। इमरान खान की हुकूमत को अप्रैल 2022 में गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से गिराए जाने के बाद पाकिस्तान में एक नई हुकूमत बन चुकी थी। शहबाज शरीफ साहब की PDM की चुंतखिब 1 PDM 1 की चुंतखिब हुकूमत, और हम आपको लेकर जाएंगे जनाब अगस्त 2023 के अंदर। जो हमने थोड़ी बहुत तहकीकात की हैं वो जनाब आपके सामने रखते हैं। अगस्त 2023 के अंदर 1 अगस्त को इस्लामाबाद में मिनरल समिट 2023 के अनवान से एक तकरीब मुनक्कद होती है। इसकी तस्वीर भी मैं आपके सामने रखता हूँ जनाब। इसके अंदर उस वक्त कि चुंतखिब वज़ीर-ए-आज़म जो हैं शहबाज शरीफ साहब ये भी मौजूद थे और मौजूदा आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब भी मौजूद हैं। और इसके साथ साथ जो उस वक्त की जिसको कहा जाना चाहिए जो एक निगरान हुकूमत कायम की गई थी नाम नहाद, जिसके अंदर मुसद्दिक मलिक साहब भी थे, दूसरे लोग भी थे, वो भी जनाब इसके अंदर शामिल थे। और वहाँ जनाब इस बात का ऐलान किया गया था, वज़ीर पेट्रोलियम थे डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, कि हमने तरक्की का सफ़र अब करना है, मादनियात को बेचकर और लाखों डॉलर हम सोने से और तांबे से कमाएंगे, सोना और तांबा हम बेचेंगे। और फिर आगे चलकर उन्होंने मज़ीद भी इसकी तफसीलात जो हैं वो पाकिस्तानी अवाम के सामने रखी थी। अच्छा, इस पर मैं कुछ मज़ीद हक़ाइक़ आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आखिरकार मादनी ज़खायर है कितने हैं, जो कि जो दस्तयाब रिपोर्ट्स हैं, इस वक्त जो सर्वेज़ हैं
پاکستان کے جیولوجیکل اداروں کے جو سرویز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں جناب کہ پاکستان میں اس وقت 6 کھرب ڈالر سے زائد مالیت کی معدنیات پائی جاتی ہیں، 6 کھرب ڈالر سے زائد کی، جی ہاں، جن میں آئرن جو ہے لوہا 1400 ملین ٹن، کاپر 6000 ملین ٹن، سونا 134 ملین ٹن، چاندی 618 ملین ٹن، ٹنگسٹن 3.1 ملین ٹن، میگنیسٹائٹ 597 ملین ٹن، لیڈ زنک 23 جبکہ کرومائٹ 2.5 ملین ٹن، اور سروے کے مطابق نان میٹلیٹک معدنیات میں ماربل اور گرینائٹ کی مقدار 4298 ملین ٹن، اونیکس 2 جبکہ کوئلہ 1,86,000 ملین ٹن، صنعتی استعمال کی معدنیات میں برائٹ، ڈولومائٹ، فیلڈ پار، راک سالٹ، فاسفیٹ، سلکا سینڈ، جپسم اور سوپ سٹون پائے جاتے ہیں، اور ان کی مجموعی مقدار 4850 ملین ٹن۔ اور جناب اس وقت کچھ بین الاقوامی اور ملکی اداروں نے ایک خبر کی، یہ ہمارے سامنے اردو نیوز کی ایک خبر ہے، معدنیات سے امیدیں فوج سمجھ چکی، معیشت اصل میدان جنگ ہے، جی ہاں، یہ اردو نیوز نے اس حوالے سے خبر بھی رپورٹ کی۔ اب یہ معاملہ جناب اسی طرح سے آگے چلتا رہا، اور اس کے بعد پھر یہ بل فروری سے SIFC، جی ہاں SIFC پتہ ہے آپ کو، اس کے اندر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا، پاک فوج کا بھی انپٹ ہے SIFC کے ادارے کے اندر، اور بظاہر تو اس کے اندر جو موجودہ سویلین حکومت ہے وہ بھی شامل ہے، لیکن ملکی بین الاقوامی ادارے اس کے اوپر ایک باقاعدہ طور پر رپورٹ کر چکے کہ پاکستان کے اندر چاہے وہ معدنیات کا شعبہ ہو، چاہے وہ پاکستان کے اندر زراعت کا شعبہ ہو، چاہے جناب وہ پاکستان کے اندر سیر و سیاحت کا شعبہ ہو، ان تمام تر شعبوں کے اندر آہستہ آہستہ جو ہے وہ جو پاکستانی فوج ہے ان کا جناب جو انپٹ ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب اس میں کچھ دلچسپ اتفاقات بھی میں جناب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ فروری 2025 کے اندر SIFC کی جانب سے اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ KPK منرل ایکٹ 2025 کی تیاری کی گئی، یعنی وفاقی حکومت نے SIFC نے یہ ایکٹ تیار کر کے خیبر پختونخوا اسمبلی بھیجا، اور مارچ کے مہینے میں مائن منرل ایسوسی ایشن جو خیبر پختونخوا کی ہے انہوں نے اس ایکٹ پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب 18ویں آئینی ترمیم کے بعد صوبے کے اختیارات ہیں اس قسم کے تمام تر کام کرنا، اور وفاق جناب ان کے حقوق کے اوپر جو ہے وہ اپنا قابو کر رہا ہے، اور صوبے کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور یہ اس قسم کے اعتراضات آتے رہے، لیکن 4 اپریل کو منرل ایکٹ خیبر پختونخوا اسمبلی میں منظوری کے لیے پیش ہو جاتا ہے، اور 8 اپریل کو اسلام آباد میں پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم کا انعقاد بھی ہو جاتا ہے۔ 2 روزہ فورم ہے یہ، اور اس کی بڑی جو ہے وہ تشہیر کی جا رہی ہے پاکستانی میڈیا کے اوپر، اور جناب اس کے اندر چین اور امریکہ سمیت کئی جو ممالک ہیں وہاں کے جناب لوگ اس کے اندر جو ہے وہ، امریکہ سے بھی ایک اعلیٰ سطحی وفد اس کے اندر آیا ہوا ہے۔ مارچ کی ایک اور خبر ہے کہ فرنٹیئر مائن اونر ایسوسی ایشن جو ہے انہوں نے وفاقی حکومت کی جانب سے SIFC کے تیار کردہ منرل ایکٹ پر شدید تحفظات کا اظہار کیا، اور وزراء خیبر پختونخوا اور ممبران صوبائی اسمبلی سے منرل ایکٹ 2025 کو نہ پاس کرنے کا انہوں نے مطالبہ کیا، اور 4 اپریل کو یہ جناب پیش ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر جناب مائنز ایسوسی ایشن نے بھی اعتراض کیا، اور اس کے بعد اب یہ دلچسپ اتفاق یہ ہے کہ اب یہ فورم بھی ہو رہا ہے پاکستان کے اندر۔ اور ایک اور دلچسپ اتفاق یہ ہے کہ یہ جو اس فورم کا انعقاد ہوتا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی موجود ہیں، آرمی چیف صاحب بھی اس کے اندر شرکت کر رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ بھی موجود ہیں، اور مراد علی شاہ صاحب بھی موجود ہیں، سرفراز بگٹی صاحب بھی موجود ہیں، یعنی وزیر اعظم چنتخب وزیر اعظم موجود ہیں، اور تینوں صوبوں کے چنتخب وزیر اعلیٰ موجود ہیں، آرمی چیف صاحب بھی موجود ہیں، اگر نہیں موجود تو واحد منتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے جو واقعی حقیقی طور پر پاکستانی عوام کی ووٹوں سے منتخب ہوئے ہیں، وہ جناب اس فورم کے اندر ہمیں تو نظر نہیں آئے۔ کوئی شاید ہماری یہ جو کج فہمی کچھ ہو سکتی ہے، شاید یہ ہماری نالائکی ہو سکتی ہے کہ بڑے غور سے ہم ٹی وی چینل کی سکرین دیکھتے رہے، ہمیں تو کسی جگہ وہ نظر نہیں آئے۔ آپ میں سے اگر کسی کو نظر آئے تو ضرور آپ ہمیں آگاہ کریں، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جناب جب یہ تقریب ہو رہی تھی تو جہاں آرمی چیف موجود تھے، جہاں چنتخب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب موجود تھے، جہاں تینوں صوبوں کے چنتخب وزیر اعلیٰ موجود تھے، بلوچستان سے سرفراز بگٹی، سندھ سے مراد علی شاہ،
اور پنجاب سے مریم نواز صاحبہ، لیکن خیبر پختونخوا کی ہمیں تو کم سے کم جو ہے وہ نمائندگی نظر نہیں آئی۔ شاید ہماری کچھ نظر جو ہے وہ اس حوالے سے کمزور ہو، اس لیے نظر نہیں آئی، ہمیں وہ نظر نہیں آئے، لیکن آپ کو اگر نظر آئے تو آپ ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ اب جناب اس معاملے کو لے کر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا سیل ہے، پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں، بلکہ اب یہ کہا جانا چاہیے پاکستانی عوام ہے، کیونکہ سب سے بڑی جو عوامی سیاسی جماعت ہے جناب پاکستان کے اندر، وہ جناب اس وقت پاکستان تحریک انصاف ہے۔ اور ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف جب سب سے بڑی عوامی سیاسی جماعت ہے تو ڈیفینیٹلی اب یہ معاملہ پھر عوام ہی ڈسکس کر رہے ہیں، اور پھر خاص طور پر جب کہ پریزنٹیشن کا جب آغاز کیا جاتا ہے اس فورم کے اندر، علی پرویز ملک صاحب جو آج کل وزیر پیٹرولیم ہیں، ان کی جانب سے جب پریزنٹیشن کا آغاز کیا جاتا ہے تو آغاز ہی وہ خیبر پختونخوا کی معدنیات سے کرتے ہیں اور بتاتے ہیں ہمیں جناب کہ خیبر پختونخوا کے پہاڑوں کے اندر ایک بہت بڑا خزانہ معدنیات کا جو ہے وہ موجود ہے، لیکن حیران کن طور پر خیبر پختونخوا کی نمائندگی ہمیں اس فورم کے اندر جو ہے وہ نظر نہیں آتی۔ اب جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے، یقینی طور پر یہ کوئی ایسا تو نہیں کہ بل جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب خود ہی اکیلے ہی اس کو پاس یا منظور کروا لیں گے۔ یہ بل ڈیفینیٹلی جو طریقہ کار ہے، صوبائی جو کیبنٹ ہے وہاں پر، خیبر پختونخوا کی صوبائی کیبنٹ کے اندر یہ پیش ہوا، وہاں پر صوبائی کیبنٹ اس کی منظوری دیتی ہے، اس کے بعد پھر یہ قومی اسمبلی کے اندر جائے گا، وہاں پر پورا ایوان اس کی منظوری دے گا، ووٹنگ ہوگی۔ یعنی یہ معاملہ صرف اور صرف کوئی علی امین گنڈا پور صاحب تک محدود نہیں ہے، اس معاملے کے اندر خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی جو دیگر قیادت ہے وہ بھی آتی ہے، جو کہ صوبائی کیبنٹ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر ارکان صوبائی اسمبلی بھی اس کے اندر آتے ہیں، جو کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر بیٹھے ہیں، جو کہ یقینی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے ووٹوں کی وجہ سے، دوسرے الفاظ میں اگر کہا جائے کہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کے ووٹ بینک کی وجہ سے وہ منتخب ہوئے ہیں، تو یقینی طور پر اس کے اندر ان کا کردار بھی بنتا ہے۔ ہم اس بل کے حوالے سے یہ نہیں کہتے کہ کوئی قانون سازی پاکستان کے اندر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ قانون سازی نہ ہونے کی وجہ سے بڑے مسائل بھی پیدا ہوئے۔ آج سے کوئی 15-16 برس پہلے میں نے بھی جو ہے وہ سما ٹی وی کے لیے جو ہے وہ KPK کے اندر ایک رپورٹ میں نے کی معدنیات کے حوالے سے، کانکنی کے حوالے سے، تو کئی چیزیں سامنے آئیں کہ کئی چیزوں کے حوالے سے وہاں پر قانون سازی موجود نہیں ہے، اور جب لائسنس دیے جاتے ہیں یا ٹھیکے دیے جاتے ہیں تو بعد میں جو صوبائی ادارے ہیں یا جو صوبائی وزراء ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ نیب کے کیسز بنا دیے جاتے ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قانون سازی نہیں ہونی چاہیے، قانون سازی ہر صورت ہونی چاہیے تاکہ ایک بہتر طریقے سے پاکستان کے معدنی ذخائر کا استعمال ہو سکے، آگے بڑھایا جا سکے، پاکستان زر مبادلہ کما سکے۔ ڈیفینیٹلی پاکستان بھی ان ترقی پذیر ممالک کے اندر شامل ہے جس کے پاس مشینری تو نہیں کہ خود ان منرلز کو نکال کر ان سے براہ راست فائدہ اٹھائے۔ پاکستان بھی جو ہے وہ ہے جرم ضعیفی کی سزا، مرگ مفاجات کے مصداق ان ممالک کے اندر شامل ہے کہ جب ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے، خزانوں سے بڑے ہوئے پہاڑ ہیں، خزانوں سے بھری ہوئی زمین ہے، کہیں کوئلہ ہے، کہیں کاپر ہے، کہیں تانبا ہے، اور کہیں جناب سونا ہے، کہیں جپسم ہے۔ یہ جو ساری تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی، اب آئیں گی تو بین الاقوامی کمپنیاں وہی نکالیں گی۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ہزاروں کے تعداد میں چائنیز کمپنی بھی آ رہی ہیں، ہم ان کو اپنے جو ہے وہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، دیگر جو صوبائی دارالحکومت ہے وہاں پہ بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں، اور اب یہ ہے کہ جناب امریکی انتظامیہ بھی اس کے اندر انٹرسٹڈ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی جو ہے وہ یوکرین کے معاملے میں اگر دیکھا جائے تو وہاں پر بھی وہ معدنیات کے اندر ہی انٹرسٹڈ ہیں۔ ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ یوکرین کیونکہ وہاں جناب وہ ان کے پاس جو ہے وہ ایٹمی ذخائر نہیں ہے، ایٹمی قوت وہ نہیں ہے، اس لیے ان کو اپنے معدنیات اب بیچنا پڑ رہے ہیں۔ ہم تو ایٹمی قوت بھی ہیں اور ہم یہ سوالات نہیں اٹھاتے کہ اس کے باوجود ہمیں اپنے ذخائر کیوں بیچنا پڑ رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ سوالات پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کے عام عوام ضرور اٹھا رہے ہیں کہ کیا اس بل کو اچھے طریقے سے خیبر پختونخوا کی صوبائی کابینہ نے پڑھ لیا، دیکھ لیا؟ کیا گنڈا پور صاحب نے عمران خان صاحب سے اس بل کے حوالے سے مشورہ کر لیا؟ کیا اس بل کی کاپی عمران خان صاحب تک پہنچی ہے؟ کیا ارکان صوبائی اسمبلی اس بل کو پاس کرنے سے پہلے اس کے اوپر ایک تفصیلی بحث کرنے جا رہے ہیں؟ یقینی طور پر یہ آئین، قانون اور جمہوریت کے اندر ہوتا ہے، اور ایسے وقت کے اوپر کہ جب
जब इमरान खान साहब से मुलाकातों के ऊपर पाबंदी है, बिल की कापी हमारी इत्तलात के मुताबिक उन तक नहीं पहुंची। अलीमा खान साहबा भी आज ये बात कर रही हैं कि जब तक इमरान खान साहब इस बिल को नहीं देख लेते, अच्छी तरह इसका जायज़ा नहीं ले लेते, इस बिल को जो है वो होल्ड पर रखना होगा। तो क्या अली अमीन गंडापुर साहब इस मामले पर गौर करने जा रहे हैं? सवालात फिर वही हैं कि क्या KP की हुकूमत बिल पास करके इमरान खान साहब की रिहाई इसके बदले में चाहती है? क्या गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब को अपने ओहदे के लिए खुदा न ख्वास्ता बेचने का जो है वो कोई इस किस्म की को डील कर लिए? ये सवालात भी उठाए जा रहे हैं। सवालात हम सिर्फ आपके सामने रख रहे हैं। और क्या अमेरिका को मिनरल्स बेचकर इस बात पर राज़ी किया जाएगा कि आप इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से मामले को ना उठाएं? और ये भी सवालात उठाए जा रहे हैं। सवालात हो रहे हैं ना ये इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों में, पाकिस्तान की आम आवाम के अंदर। और ये सवालात भी उठ रहे हैं कि इमरान खान साहब से मिनरल एक्ट जो है वो अलीमा खान साहबा ने क्यों ये कहा कि जब तक इमरान खान साहब इसको नहीं पढ़ लेते उस वक्त तक इसको होल्ड पर रखें। क्या मामला है जिसको पाकिस्तानी अवाम से छुपाया जा रहा है? और क्या इमरान खान साहब से आज की मुलाकात हो पाएगी मुमकिन? इस हवाले से तफसीलात हम अगली वीडियो में रखेंगे जनाब आपके सामने। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।